الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، گزشتہ کئی جمعوں سے مسنون دعاؤں کی تشریح کا سلسلہ چل رہا ہے. پچھلے جمعے صبح کے وقت کی جو دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، ان میں سے 3 دعاؤں کا آپ کے سامنے تذکرہ مختصراً ہوا تھا اور اس سے متعلق تشریحات اس کی عرض کی تھی. اب جب صبح بھی ہو گئی تو پھر اب ہر آدمی اپنے کام کاج کے لیے نکلتا ہے. گھر سے باہر نکلتا ہے، کوئی کسی سے ملاقات کے لیے نکلتا ہے، کوئی تجارت کے لیے نکلتا ہے، کوئی ملازمت کے لیے نکلتا ہے، کوئی زراعت کے لیے نکلتا ہے، کوئی خرید و فروخت کے لیے نکلتا ہے، کوئی کسی اور اپنی ضرورت کی وجہ سے باہر نکلتا ہے. ظاہر ہے کہ گھر میں آدمی نہیں بیٹھا رہتا، گھر سے باہر نکلتا ہے. تو اب گھر سے باہر نکلنے کی جو دعا سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور امت کو جو دعا سکھلائی اور خود بھی آپ وہ دعا پڑھا کرتے تھے، آج اس دعا کی تشریح مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. وہ دعا کوئی ایسی مشکل دعا نہیں ہے، وہ دعا یاد کر لی جائے اور اگر یاد ہے تو اس کو اہتمام سے پڑھنے کی فکر کی جائے. چنانچہ روایات میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلتے گھر سے تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے: بسم اللہ توکلت علی اللہ واعتصمت باللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اب اس دعا میں 2 جملے ایسے ہیں جو ہر آدمی کو یاد ہوتے ہیں، اس کو تو یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بھائی بسم اللہ اتنا تو پڑھ لیتا ہے نا ہر آدمی، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اور لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بھی یاد ہے، ہر آدمی پڑھتا ہے. 2 جملے یاد ہیں، صرف 2 جملے یاد کرنے کی ضرورت ہے، وہ بھی بہت مختصر سے ہیں. توکلت علی اللہ واعتصمت باللہ. یاد ہو گیا ہوگا. توکلت علی اللہ
وَاعْتَصَمْتُ بِاللَّهِ. باقی دو جملے وہ آسان ہیں. تو پوری دعا یہ ہوئی: بسم اللہ توکلت علی اللہ واعتصمت باللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. دعا کا حاصل یہ ہے کہ یہ گھر سے نکلنے والا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ التجا اور یہ دعا اور درخواست کر رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر گھر سے نکل رہا ہوں، اسی پر توکل کر رہا ہوں اور اسی پر اعتماد کر رہا ہوں، اور میں اپنے کسی مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا مگر جب تک اللہ نہ چاہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوگی تو میں جس مقصد کے لیے میں سفر اختیار کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے مجھے کامیابی عطا فرما دیں گے. دیکھیے در حقیقت یہ دعا کرنے والا دو چیزوں کا اقرار کر رہا ہے اس دعا میں. ایک تو یہ دعا پڑھ کر اس بات کا اظہار کر رہا ہے اور اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ اللہ اب میں جو نکل رہا ہوں اپنی ضرورت کی وجہ سے میں اسباب اختیار کر رہا ہوں. اور دوسرا اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ اسباب تو میں اختیار کر رہا ہوں لیکن میں ایک مومن ہونے کی حیثیت سے اسباب پر میرا بھروسہ نہیں ہے، میں آپ پر اعتماد و توکل کر رہا ہوں. اب آپ مجھے بتائیے کہ جو آدمی گھر سے باہر نکلتے وقت اس دعا کو پڑھ لے اور اس دعا کا معنی اور مفہوم سمجھ کر اس کو ادا کر لے اور ان چیزوں کا اقرار کر لے جو میں نے ابھی دعا میں عرض کی، تو اللہ تعالیٰ کی کیسے اس کو دستگیری شامل نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے اس آدمی کو شامل نہیں ہوگی، کیسے اللہ کی نصرت اس کے ساتھ نہیں ہوگی جو دن کے شروع کے وقت میں نماز پڑھ کر دعائیں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ لے لیتا ہے. ظاہر ہے کہ پھر اس کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ تو میں نے دعا کا مختصراً اس کا ترجمہ اور مفہوم ذکر کیا. اب اس دعا میں جو الفاظ ہیں اس کو ذرا سا ڈیٹیل میں اور اس کو تفصیل میں ذرا سا سمجھنا ہے. عجیب جملے ہیں اس دعا میں، عجیب جملے ہیں. حدیث شریف میں ہے، ابن ماجہ میں بھی روایت ہے اور ترمذی میں بھی روایت ہے کہ سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے گھر سے جب نکلتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے جو دعا میں نے ابھی عرض کی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ اس دعا کا جواب دیتا ہے. ہم تو نہیں سن پاتے لیکن اللہ کے رسول جو باتیں فرما رہے ہیں وہ سچ ہے، وہ برحق ہے، اس میں کوئی تردد نہیں ہے، کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے. ایک فرشتہ اس دعا کا جواب دیتا ہے اور جواب کیا دیتا ہے؟ یقال لہ حسبک وہدیت وکفیت ووقیت ویتنحى عنہ الشیطان. جواب یہ دیتا ہے کہ تو نے اس دعا میں اللہ تعالیٰ کو ساتھ لینے کی جو دعا کی ہے، اب یہ تیری دعا قبول ہو گئی اللہ کی بارگاہ میں. تجھے اللہ کی طرف سے ہدایت بھی مل گئی اور اللہ تعالیٰ تیری طرف سے کافی بھی ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے تیری حفاظت بھی فرما لی. وَيَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ، اور یہ دعا پڑھنے کے بعد شیطان اب اس آدمی سے دور ہو جاتا ہے چونکہ اب یہ اللہ تعالیٰ کے پہرے میں آ گیا ہے اور اب یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ گیا ہے، لہذا اب اس کو انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا. یہ باقاعدہ اس دعا کے پڑھنے پر فرشتوں کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے کہ جن جن چیزوں کی تو دعائیں کر رہا ہے یہ ساری کے ساری دعائیں تیرے حق میں اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی. تو بھائی کتنا اچھا ہو کہ اس دعا کو ہم پڑھنے کا اہتمام کریں اور عادت بنا لیں اپنی. میں نے عرض کیا کہ 4 جملے ہیں، 4 جملوں میں سے 2 جملے آسان ہیں، 2 جملے یاد کر لیں مختصر سے. بسم اللہ توکلت علی اللہ واعتصمت باللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم.
یہ دعا پڑھ کے نکل جائے. عجیب برکتیں اللہ تعالیٰ اس دعا کی اللہ تعالیٰ نصیب فرما دیتے ہیں. دوسرا میں نے عرض کیا جیسا کہ بھی کہ اس دعا میں دعا کرنے والا یہ اقرار کر رہا ہے کہ اللہ میں اسباب اختیار کر رہا ہوں، آپ کا حکم ہے کہ اسباب اختیار کرو، لیکن اسباب پر میرا بھروسہ نہیں ہے، میرا بھروسہ تو آپ پر ہے. دیکھیے اسباب اختیار کرنا بھی ضروری ہے. ظاہر ہے کہ اگر آدمی گھر میں بیٹھا رہے تو کہاں سے کھائے گا، کہاں سے کمائے گا، کیسے اس کی ضروریات زندگی پوری ہوں گی. نکلنا بھی ضروری ہے گھر سے باہر، دکان کھولنا بھی ضروری ہے، تجارت کرنی بھی ضروری ہے، ملازمت بھی ضروری ہے، زراعت بھی ضروری ہے، سارے کام ضروری ہیں. لیکن جس چیز پر آدمی بھروسہ کر رہا ہے یقین نہیں ہے کہ وہ چیز اس کو منزل تک پہنچا دے. بھائی گھر سے تو باہر آپ نکل گئے، سواری کے انتظار میں کھڑے ہیں، سواری نہیں ملی، کر لے کیا کرنا ہے. سواری مل گئی، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب کیا کر لیں گے. پہنچنا تھا اتنے بجے، لیٹ پہنچ گئے، جو مسئلہ تھا وہ حل نہیں ہوا. بے شمار مسائل سامنے ہیں، بے شمار مسائل سامنے ہیں. لیکن جب یہ دعا آدمی پڑھ رہا ہے تو دعا کا معنی یہ ہے کہ اللہ اسباب تو میں نے اختیار کر لیے ہیں، لیکن ایک مومن ہونے کی حیثیت سے ان اسباب پر میرا اعتماد اور بھروسہ نہیں ہے، اعتماد تو میرا مسبب الاسباب پر ہے. توکل اور اعتماد تو مجھے آپ کے اوپر ہے. آپ اگر میری حفاظت فرما لیں، آپ میرے لیے اگر کافی ہو جائیں، آپ میرے لیے سارے امور کو جن کو میں انجام دینے کے لیے نکلا ہوں اس کو آسان کر دیں، پھر مجھے کسی طاقت اور کسی کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ تو دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. اور ظاہر ہے کہ جب آدمی اس دعا کو پڑھ کر جب گھر سے نکلتا ہے تو بازار کی طرف سے بھی جانا ہوتا ہے، بازار سے بھی گزر ہوتا ہے. اور حدیث شریف میں ہے احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ اس روئے زمین پر اور اس خطہ ارض پر تمام زمین میں، تمام روئے زمین میں سب سے زیادہ محبوب ترین جگہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ مسجد ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مبغوض ترین جگہوں میں سے بازار ہے. اس کو کیوں مبغوض ترین قرار دیا ہے بازار کو؟ کیوں کہا ہے؟ گناہوں کا مجموعہ ہے بازار، گناہوں کا مجموعہ ہے. جھوٹ وہاں چل رہا ہے، دغا اور دھوکہ وہاں چل رہا ہے، جھوٹی قسمیں وہاں کھائی جا رہی ہیں، جھوٹی قسموں کو کھا کر سامان بیچا اور خریدا جا رہا ہے. اور اللہ ماشاءاللہ بڑی بڑی دکانوں، بڑی بڑی سپر مارکیٹوں میں چلی جائیں، وہ عورت کہ جو عورت گھر کی زینت تھی، آج اس عورت کا ایک ہی عضو جو ہے وہ دکانوں پر نمایاں کر کر لوگوں کو اس کی طرف راغب کیا جا رہا ہے. یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ وہ عورت کہ جس کی آواز کا بھی پردہ تھا، اس کو عورت کو عورت بھی اس لیے کہا گیا کہ وہ چھپانے کی چیز ہے، اس کی نمائش کی جا رہی ہے، اس کے اعضاء کی تشہیر کی جا رہی ہے، لوگوں کے جذبات کو برانگیختہ کیا جا رہا ہے، لوگوں کو دکان کی طرف بلایا جا رہا ہے تاکہ یہ اس طرف آئے اور کوئی سامان خریدے. تو یہ بے حیائی اور برے کاموں کی اور گناہوں کا مجموعہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور کیا ہے؟ موسیقی چل رہی ہے، گناہ پہ گناہ چل رہے ہیں، جھوٹ کا بازار کرم ہے، سارے کام بازاروں میں ہو رہے ہیں. تو اب بازار سے جب آدمی گزر رہا ہے تو سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس موقع پر بازار میں جانے کی دعا بھی پڑھ لو، بازار میں جانے کی بھی دعا پڑھ لو. یہ بازار جتنا گناہوں کا اور برائیوں کا مجموعہ ہے، وہاں اتنا نیک عمل کرنے کا ثواب اسی کے بقدر زیادہ بھی ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایات میں آتا ہے، اور بھی متعدد حضرات صحابہ کے بارے میں روایتوں میں ہے،
बाजार, इतनी बात तो तय हो गई, इतनी बात मुतय्यन हो गई कि बाजार जो है वो पसंदीदा जगह नहीं है। जैसे आम लोग कहते हैं ना कि चलो यार से बाजार का चक्कर लगा कर आए, ये अच्छी चीज नहीं, ये बचने की चीज है। बहुत मजबूरी हो, सख्त जरूरत हो तो आदमी जाए और जो आदाब हैं उन आदाब का लिहाज रखते हुए जाए, गुनाह से अपने आप को बचाए। और अभी जो मैं कुछ कलिमात में बता रहा हूं, उन कलिमात को अगर पढ़कर जाए तो सुभान अल्लाह, क्या कहना, वो तो अपने नामा अमाल में नेकियों का जखीरा जमा कर रहा है। तो गुनाह, ये बाजार जो है वो पसंदीदा जगहों में से नहीं है, वो मबगूज तरीन जगहों में से है, नापसंदीदा जगहों में से बाजार है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा और दीगर कुछ हजरात सहाबा के बारे में रिवायतों में आता है कि वो सुबह सवेरे बाजार जाते, एक तरफ से, अब वो जाहिर है कि उस जमाने में वो कोई सुपर मार्केटें तो होती नहीं थी, मुख्तसर से बाजार होते थे जहां जरूरत का सामान मिलता था, लोग जाते अपना जरूरत का सामान लेते और वापस आ जाते। तो अब अगर आप किसी ऐसे आदमी को देखें कि जो बाजार जा रहा है और खाली खुली वापस आ रहा है, ना उसे लेना ना देना, कोई काम उसको नहीं है, तो आदमी उसको क्या कहेगा? पागल है, सठियाया हुआ है बेचारा। भाई कोई काम जो तुम्हें नहीं है, ना कोई खरीदना है, ना लेना है, ना कोई और मामला है, तो जा रहे हो, वक्त बर्बाद कर रहे हो, वापस आ रहे हो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में कि वो बाजार जाया करते थे, इस नियत से जाते थे कि बाजार में जो भी आदमी मिलेगा सलाम में मैं पहल करूंगा, और जितने लोग रास्ते में मिलते थे सलाम करते हुए वापस आ जाते थे। ये थे लोग जो नेकियों के हरीस थे, जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से ये बात सुन ली थी। आपने ये इरशाद फरमा दिया था कि वैसे तो सलाम करने का सवाब है ही अपनी जगह, लेकिन खास तौर पर ऐसी जगह जहां गफलत की जगह हो, जहां गुनाह पे गुनाह हो रहे हो, वहां पर उस नेकी करने का सवाब आम नेकी के मुकाबले में कई गुना ज्यादा है। तो सिर्फ सलाम करने की नियत से, और सलाम तो हमारे यहाँ तो सारी चीजें बदल गई ना, हमारे यहाँ सलाम जो है वो हाथ मिलाना है, मुंह से नहीं कहना है। ये सारी चीजें समझने की है, बड़ा मसला ये। सलाम जो है वो जबान से सलाम करना है, मुसाफा ये तो बात का मसला है, लेकिन हम हाथ लड़ाते हैं लेकिन जबान नहीं हिलाते, जबान नहीं हिलाते, और असल मुसाफा नहीं है, असल है मुंह से सलाम करना। हाँ कहीं मौका है मौका है तो आदमी मुसाफा कर ले, लेकिन मुसाफा ये सलाम की सुन्नत नहीं है। सलाम है मुंह से सलाम करना, मुंह से सलाम कर लिया, जवाब दे दिया, खलास। खैर, तो इस मौके पर सलाम करते थे ताकि नामे अमाल में ज्यादा से ज्यादा जो है वो सवाब और नेकियां जो है वो जमा कर ले। और हदीस शरीफ में है, सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स, अच्छा हम तो सारे बाजार जाते हैं कि नहीं जाते हैं, मैं तो सिर्फ इस दुआ में जो बातें आई है, मैं उन दुआओं के अल्फाज से मुताल्लिक कुछ बातें अर्ज कर रहा हूं, और सब बातें बड़ी अहम हैं। सब पर जाते हैं बाजार, और दिन में पता नहीं कितनी दफा जाते हैं। हदीस में है कि मन दखल फी सूक, जिस जो आदमी बाजार में दाखिल हुआ और उसने ये कलमा पढ़ लिया एक मर्तबा, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। फरमाया कि 1,00,000 गुनाह अल्लाह ताला माफ फरमा देते हैं, 1,00,000 नेकियां अता फरमाते हैं, 1,00,000 दर्जात बुलंद हो जाते हैं। 1,00,000 नेकी कमा सकते हैं, 1,00,000 रुपया खर्च कर सकते हैं। एक मर्तबा जबान से ये एक दफा कलिमा कहना, उस जगह जहां गुनाह हो रहे हैं, तो क्या ख्याल है, फिर जरूरत है इस सवाब के कमाने की कि नहीं? इस सवाब के हासिल करने की जरूरत है या नहीं है? बहुत जरूरत है, बहुत। हमारे तो पल्ले ही कुछ नहीं है। ये है वो छोटे छोटे आमाल, ये है वो छोटी छोटी नेकियां। अगर वो अपना वक्त जो हम तफसीरों में और तज्जियों में और सियासत की नजर कर रहे हैं, होटलों पे बैठकर अखबार पीनी जी, और दूसरे जो गुनाहों में हम मशगूल हैं, अगर यही काम कर लिया जाए
اگر کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہوں گے کوئی اللہ تعالیٰ کا بندہ ایسا ہو کہ جس کی دکان مارکیٹ میں ہو, وہ سامان بیچ بھی رہا ہو, خرید بھی رہا ہو, تجارت بھی کر رہا ہو, اور جو سامان خریدنے والے جو آنے والے ان کے ساتھ معاملات بھی کر رہا ہو, اور جس وقت تک کہ وہ بیٹھا ہے اس وقت تک یہ کلمہ اس کی زبان پر جاری ہو. کیا خیال ہے آپ کو اس آدمی کے بارے میں؟ کیا رائے؟ حضرت وہ آدمی ایسا ہی ہے جیسا کہ مکمل وقت عبادت میں صرف کر رہا ہے. وہ آدمی ایسا ہے کہ پورا وقت اس کا عبادت میں صرف ہو رہا ہے. ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ عبادت میں لکھے جا رہے ہیں. میں گارنٹی دے رہا ہوں آپ کو, جھوٹ نہیں بول رہا, غلط بیانی نہیں کر رہا, دھوکہ نہیں دے رہا, صحیح طریقے سے تجارت کر رہا ہے. اور ایسے تاجر کی فضیلت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی, التاجر الصدوق یوم القیامت مع النبیین والصدیقین والشہداء. ایسے سچے تاجروں کا حشر قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. کہاں تاجر, کہاں اللہ کے رسول, کہاں شہداء, کہاں انبیاء, کہاں صدیقین, کہاں ایک تاجر جو تجارت کر رہا ہے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے, اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے, اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے, لیکن اگر صحیح طریقے سے تجارت کر رہا ہے تو کل قیامت کے دن اس کا حشر انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. یہ ہے فضیلت. اور ایک دوسری حدیث بھی آپ کو اس کے ساتھ سنا دوں تاکہ تصویر کا دونوں رخ جو ہے وہ سامنے ہو. حدیث شریف میں ہے کہ یہ تاجر قیامت کے دن فجاروں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. التجار یحشرون یوم القیامت فجارا الا من اتقى وبر وصدق. یہ رخ بھی سامنے رکھیے. یہ کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ میں نہیں بتاؤں گا, یہ آپ کو خود سمجھنا ہے. میری بات پہ ناراض مت ہوئیے گا, یہ اللہ کے رسول کی حدیث میں سنا رہا ہوں, اپنی طرف سے میری کوئی بات نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں سامنے رکھیں ہیں. صحیح تاجر اس کا حشر کیا ہے, اور عام تاجر جو ان ہدایات کے مطابق تجارت نہیں کر رہے, یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کے مطابق تجارت نہیں کر رہے. فرمایا کہ قیامت کے دن وہ فجار کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. فجار کہا جاتا ہے گناہگار آدمی کو, گناہگار آدمی کے ساتھ وہ اٹھائے جائیں گے. ہاں الا من اتقى وبر وصدق, ہاں مگر جس نے تقوی اختیار کیا, نیکی اختیار کی, سچ بولتا رہا, سچ بول کر تجارت کی, چاہے نفع کم رکھا, قیامت کے دن پھر اللہ تعالیٰ اس کا حشر ان کے ساتھ فرمائے. اچھا جی, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بازار میں سے جب آدمی جاتا ہے تو بازار کی دعا پڑھ لے, بازار کی دعا پڑھ لے. وہ دعا میں بھی آگے آپ کو بتلاتا ہوں, اور یہ کلمہ پڑھ لے جو کلمہ میں بھی بتا رہا ہوں, لا الہ الا اللہ وحدہ. پڑھ لیں, آپ کو بھی تو یاد ہوگا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. اگر یاد آ جائے اور توجہ سے, جتنا وقت ہم بازار میں جا رہے ہیں سامان خریدنے کے لیے, اور جتنا وقت ہمارا لگ رہا ہے واپس آنے میں, اگر یہ کلمات زبان پر جاری ہوں تو ایک مرتبہ اس کلمے کو پڑھنے کا ثواب 1,00,000. اگر آپ نے 100 دفعہ پڑھ لیا آتے جاتے, ذرا بتائیے حساب, بتائیے حضرت, 1 کروڑ. اللہ اکبر. جہاں قیامت کے دن آدمی ایک ایک نیکی کو ترسے گا, ایک ایک نیکی کو ترسے گا. اور کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ ہو سکتا ہے. صرف بات کیا ہے, صرف بات اتنی ہے کہ توجہ ہو, غفلت سے باہر آ جائے, توجہ ہو, اللہ کے طرف رجوع ہو, اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ کرنے کا وہ آدمی حریص ہو, تو یہ کام تو کریں گے نا انشاءاللہ. پکی بات ہے, دیکھ لیں کہاں بیٹھے ہیں. ہاں, تو کوشش یہ کریں کہ جب بازار میں جائیں تو یہ کلمہ ہماری زبان پر جاری ہو جتنا وقت. اور جو دکان والے بھائی ہمارے بیٹھے ہیں وہ کوشش کریں کہ اس کلمے کا ورد, یہ نہیں ہے کہ کلمہ بھی پڑھتے رہیں اور 100 روپے کی جی بھائی 250 میں ہے, جینین مال ہے, حالانکہ مال 2 نمبر ہے. یہ گڑبڑ سڑبڑ نہ ہو.
اور یہ گڑبڑ سڑبڑ ہوگی تو پھر ظاہر ہے کہ پھر تو بات یہ کہ کام سارے صحیح طریقے سے ہوں، کام سارے صحیح طریقے سے ہوں، اور ساتھ ساتھ یہ عمل بھی اگر کر رہا ہو، سبحان اللہ کیا کہنا۔ اچھا جی، اور بازار میں جب جائے تو بازار میں جانے کی دعا وہ آپ کو یاد ہے، وہ دعا بھی پڑھ لیں، یاد ہے نا دعا؟ بتا نہیں رہے کیا ہے؟ نہیں، یہ تو میں نے کلمہ بتایا نا، یہ تو ایک الگ بات ہے، الگ بازار میں جانے کی ایک الگ مخصوص دعا ہے، وہ کیا ہے؟ نہیں معلوم میرا خیال۔ بسم اللہ اللہم انی اسألک خیر هذه السوق وخیر ما فیها واعوذ بک من شرها وشر ما فیها اللہم انی اعوذ بک ان اصیب فیها یمینا فاجرتا او صفقتا خاسرا۔ اب آپ کہیں گے یار اتنا لمبا چوڑا کو پڑے گا، اچھا چلے آپ وہی پڑھ لیں جو میں نے کلمہ بتایا، یہ تو پڑھ سکتے ہیں نا، اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے، یہ تو پڑھ لیں۔ اور اگر یہ دعا بھی اگر یاد کر لی جائے بازار میں، یہ تو ایک ہی دفعہ دعا پڑھنی جب بازار میں داخل ہو رہے ہیں، بسم اللہ اللہم انی اسألک خیر هذه السوق وخیر ما فیها واعوذ بک من شرها وشر ما فیها اللہم انی اعوذ بک فیها ان اصیب فیها یمینا فاجرتا او صفقتا خاسرا۔ حدیث میں کہ آدمی جب بازار میں جا کر یہ دعا پڑھ رہا ہے اور کوئی چیز خرید رہا ہے، فروخت کر رہا ہے، انشاءاللہ نقصان اور گھاٹے کا معاملہ اس کے ساتھ نہیں ہوگا، اس کا گھاٹا اور نقصان نہیں ہوگا، بل اس نے اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ کو لے لیا ہے۔ اچھا جی، تو ہماری بات کہاں سے چلی، کہاں سے کہاں پر ہم پہنچ گئے؟ ہماری بات یہ چل رہی تھی کہ جب سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلتے تو آپ یہ دعا پڑھتے، جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، کیا دعا پڑھتے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ وَاعْتَصَمْتُ بِاللَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ پھر میں نے اس ضمن میں یہ بات بھی بتائی کہ جب آدمی ظاہر ہے کہ گھر سے جب باہر نکلتا ہے تو بازار سے ہوتا ہوا جاتا ہے، اس سے متعلق میں نے چند باتیں عرض کر دی۔ ایک کام گھر سے جب باہر نکلتے ہیں، ہم دفتر کے لیے جا رہے ہیں، ملازمت کے لیے جا رہے ہیں، تجارت کے لیے جا رہے ہیں، ایک کام اور کر لے چھوٹا سا، اس کے اتنے بے شمار فائدے ہیں، اس کی اتنی بے شمار برکتیں ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ میں گارنٹی دے رہا ہوں آپ کو، ضمانت دے رہا ہوں میں آپ کو، ایک کام چھوٹا سا کر لیں، کوئی مشکل نہیں ہے، ہر آدمی کر سکتا ہے۔ کیا کام ہے وہ؟ مشکل ہو گئی؟ کیا کون کہہ رہا ہے؟ ہاں ماشاءاللہ، صدقہ دے کر نکلے، صدقہ دے کر نکلے، یقین کریں آپ کی جان کی بھی حفاظت ہوگی، آپ کی عزت کی بھی حفاظت ہوگی، آپ کی آبرو کی بھی حفاظت ہوگی، آپ کی مال کی بھی حفاظت ہوگی، پیچھے آپ کے اہل و عیال کی بھی حفاظت ہوگی۔ ایک کام کر لیں کہ صدقہ دے کر نکلیں، اور صدقے کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ روزانہ آپ 50 روپے اور 100 روپے خرچ کریں، کوئی ضروری نہیں کہ صدقہ صرف مال کے ساتھ ہو۔ ابھی پچھلے ہفتے وہ حدیثیں گزری ہیں عصر کے بعد جو درس ہوتا ہے، عصر کے بعد جو درس، اس میں جو بیٹھتے ہیں انہیں معلوم ہے صدقہ صرف مال کے ساتھ خاص نہیں ہے، مال کے ساتھ خاص نہیں ہے صدقہ، یہ صرف چیزیں ہم نے اپنے طور پر طے کر لی ہیں۔ کالا بکرا ہونا چاہیے، اگر سفید بکرا ہے تو وہ نہیں ہے، بےہودہ باتیں جاہلانہ، کالا بکرے کا صدقہ ضروری ہے۔ اب کالا تلاش کرتے رہو۔ اچھا جی، پیسہ ہے، آپ پیسہ دے دیں، ایک روٹی آپ کے پاس ہے، گھر سے وہ روٹی لے کر آپ پھیری میں نکلے، نکل کر کوئی آدمی نظر آیا، صدقے کی نیت سے آپ نے اس کو وہ روٹی دے دی۔ گرمی کا زمانہ ہے، چھوٹی چھوٹی بوتلیں ہوتی ہیں، پانی کی بوتلیں گھر میں فریج میں رکھی ہیں، 2-3 بوتلیں جو ہیں وہ تھیلی میں ڈالی، راستے میں گرمی ہے، لوگ بیچارے گرمی سے اور پیاس سے بلبلا رہے ہیں، آپ نے وہ بوتل کسی کو پکڑا دی، آپ مجھے بتائیں صدقہ نہیں ہے؟ کیا اس میں محنت خرچ ہوئی؟ صرف دماغ چلانا ہے، دماغ، کون سے کام میں کر سکتا ہوں وہ کام کرنا ہے، کون سے کام میں کر سکتا ہوں وہ کام آپ کر لیں۔ حضرت یہ پوری زندگی، یقین کریں میں جو باتیں بتا رہا ہوں، پوری زندگی عبادت میں شمار ہو، پوری زندگی عبادت میں شمار ہو۔
تو صدقہ کرنے کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ بڑی بڑی بلاؤں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں، اور حدیث میں ہے کہ یہ صدقہ جو ہے انسان کی عمر میں اضافہ کرتا ہے. وَتَدْفَعُ مَيْتَةَ السُّوءِ، اور بری موت سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں، سوء خاتمے سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں اس صدقے کی برکت سے. عمر لمبی ہوتی ہے، عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ عمر لمبی فرما دیتے ہیں، اور بری موت سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں. پتہ نہیں آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو اس پر عمل بھی کرنا ضروری ہے. اب میں اس دعا کے آخری جملے پر آ رہا ہوں، وقت ہو چکا ہے. بسم اللہ توکلت علی اللہ واعتصمت باللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ جو آخر میں جو جملہ ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بڑا عجیب جملہ ہے. اس آخری جملے کو حدیث میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، سنن نسائی میں بھی اور ابن ماجہ میں بھی، ترمذی نے بھی اس کو روایت کیا ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، الا ادلک علی کلمۃ من کنوز الجنہ؟ قلت بلا یا رسول اللہ، قال لا حول ولا قوت الا باللہ. حضور نے ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا کہ اے ابو موسیٰ اشعری، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ بتلاؤں؟ کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ بتاؤں؟ قلت بلا یا رسول اللہ، میں نے کہا، میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ ہے خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کو آدمی پڑھتا رہے، اس کا ورد کرتا رہے. اور دوسری حدیث میں کہ کان دواء من 99 ایسرها الہم. دوسری روایت میں کہ یہ جو کلمہ ہے 99 بیماریوں کے لیے یہ کلمہ مجرب ہے، اور اس میں سب سے کم تر درجہ جو ہے انسان کا غم اور فکر اللہ تعالیٰ اس کلمے کی برکت سے دور فرماتے ہیں. حضرت میں تو اپنا کام پورا کر رہا ہوں، جو میرا مطالعہ ہے، جو میری معلومات، جو میں نے پڑھا، جو سنا، اب کام آپ کا شروع ہو رہا ہے. میں نے ذمہ داری پوری کر دی، بتا دیا، میں نے زور مار لیا پورا. اور حضرات صوفیہ نے تو اس کلمات کی عجیب و غریب خاصیتیں لکھی ہیں. اب وہ خانقاہ کا تو کوئی پیریڈ نہیں ہو رہا کہ میں اس پر میں روشنی ڈالوں. تو خلاصہ یہ ہے کہ ہر طرح کے غم، آفات، بلیات، پریشانیاں، مصیبتیں اللہ تعالیٰ اس کلمے کی برکت سے دور فرماتے ہیں. یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، ایک خزانہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. آدمی اس کو پڑھتا رہے، اس کا ورد رکھے. بہرحال تو خلاصہ یہ نکلا میری ساری گفتگو کا کہ جب سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر نکلتے تو آپ اس دعا کو پڑھتے. اس دعا کی جو کلمات ہیں، ان دعاؤں میں جو جملے استعمال ہوئے، ہر جملے سے متعلق میں نے اس کی مختصر گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کر دی. اگر اسی توجہ کے ساتھ پڑھا جائے، اسی دھیان کے ساتھ پڑھا جائے، اس معنی اور مفہوم کو ذہن میں مستحضر رکھ کر اگر پڑھا جائے، ناقابل یقین حد تک کہ آدمی کو اس کا فائدہ پہنچے. آسان سے جملے ہیں، 2 جملے آسان ہیں، 2 جملے تھوڑے سے ہیں، وہ یاد کر لیے جائیں، معاملہ آسان ہے. بسم اللہ بار بار میں اس کو دہرا رہا ہوں مختلف. بسم اللہ توکلت علی اللہ واعتصمت باللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. اور اس ضمن میں میں نے یہ بات بھی بتلائی کہ یہ دعا گھر سے جب باہر نکل لیں اس وقت پڑھ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کام اور کر لیں. بتایا نا ابھی میں نے کیا؟ صدقہ. اب اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ جو ہے وہ وہاں جا رہے ہیں عیسیٰ نگری یا لالو کھیت بکرے لینے. اب روزانہ کون بکرے لے سکتا ہے؟ بکرے کا گوشت کھاتے ہی 6 مہینے میں ایک دفعہ ہے. کوئی ضروری نہیں ہے، جو آپ کے پاس ہو سکتا ہے. ارے بابا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کسی کو ایک اچھی بات کہہ دو، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے. اب اس صدقہ اگر ایک آدمی کہے کہ جی میرے پاس تو اس صدقے کے لیے بھی وقت نہیں ہے، کسی اچھی چیز کی طرف اس کی رہنمائی کر دو، خیر کی بات اس کے کان میں ڈال دو، بھلائی کی بات اس کے کان میں ڈال دو، نفع کی بات اس کے کان میں ڈال دو، یہ بھی صدقہ ہے.
اور ایک اور بہترین صدقہ ہے، ایک اور بہترین صدقہ ہے، عجیب صدقہ ہے، آپ نے میرا خیال پہلے بھی نہیں سنا ہوگا کبھی۔ ایک صحابی نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کو بیان کیا تو انہوں نے، بلکہ رات کو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے ایک عجیب صدقہ کیا۔ آپ نے کہا کہ اچھا وہ کیا صدقہ؟ کہا بہت عجیب صدقہ۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ صدقہ سنا تو آپ نے کہا کہ واہ 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 واہ، کیا ہی عمدہ صدقہ ہے۔ آپ نے فرمایا کیا عمدہ صدقہ ہے؟ کہا کہ جی میں نے اپنی عزت کا صدقہ نکالا ہے، ایک آدمی نے میرے پر ظلم کیا، زیادتی کی، میں نے معاف کر دیا۔ فرمایا کہ کیا ہی یہ صدقہ ہے، اس صدقے کا کیا کہنا، بدلہ نہیں لے رہا، معاف کر دیتا ہے، بہترین صدقہ۔ اب آپ بتائیے، ایک کھجور بھی تو آدمی دے سکتا ہے، ایک روٹی کا ٹکڑا آدمی دے سکتا ہے، ایک گلاس پانی کا کسی کو پلا سکتا ہے، راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہے اس کو ہٹا سکتا ہے، کسی کو اپنے شر سے بچا لیتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اپنے شر سے، اپنی اظہار رسانیوں سے، اپنی تکلیفوں سے، اس کے مزاج میں ڈنگ مارنا، اس کے مزاج میں ہے تکلیفیں پہنچانا، باز آتا ہی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتے ہیں، رک جاتا ہے اس چیز سے، یہ بھی صدقہ ہے۔ بہرحال صدقہ کر لیا، دعا پڑھ لی، بازار سے نکلا، بازار میں داخل ہونے پر بازار والی دعا پڑھ لی، بازار میں جاتے ہوئے جو کلمات پڑھنے وہ میں نے آپ کو بتا دیے، ان کلمات کو پڑھ لیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ آدمی جب شام کو لوٹا کتنا ثواب لے کر لوٹا، کتنے ثواب کو اس نے ذخیرہ کیا اپنے نامہ اعمال میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات آپ ایسا نہیں کہ جانتے نہیں ہیں، آپ کو سب معلوم ہے، صرف بات اتنی سی ہے کہ توجہ کے ساتھ ذہن کو حاضر رکھ کر، غفلت سے باہر نکل کر، بتکلف اپنے آپ پر جبر کر کر ان کلمات کو پڑھنے کی عادت ڈال لیں، پھر اس کی برکات کا آپ مشاہدہ کریں، پھر اس کی برکات کا مشاہدہ کریں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کلمات میں، ظاہر ہے موٹی سی بات ہے کہ جو آدمی اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ کو زندگی میں ساتھ لے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قدم قدم پر دستگیری کیسے نہیں فرمائیں گے، اس کی کیسے مدد نہیں ہوگی، اس کی کیسے اللہ تعالیٰ نصرت نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی یہ گھر سے باہر نکلنے کی دعا میں نے آج اس کو مکمل کر لیا، انشاءاللہ زندگی رہی اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی۔ اب جب کام کاج کر کر اپنے کام دھام سے فارغ ہو کر اب آدمی گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، اب جب گھر کے اندر داخل ہوگا اس کی الگ دعا ہے، زندگی رہی انشاءاللہ پھر اگلے جمعے میں اس سے متعلق بات کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔